اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل 3-4 مسائل ایسے ہیں جن کے حوالے سے اتنے کومنٹس آتے ہیں اور اتنے واٹس اپ آتے ہیں، اگر 10,000 روزانہ ایک نمبر کے اوپر واٹس اپ میسیجز آ رہے ہیں یا کومنٹس آ رہے ہیں تو ان میں 40%، 45% دو مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے، اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب 40-45% لوگ جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کیا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہو گئے ہیں تو روٹ کے آ کے گھر بیٹھی ہے، آپس میں بن نہیں رہی۔ تو یعنی مسئلہ وہ بیٹیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ہمارے پاس 10,000 واٹس اپ یا میسیجز کسی بھی شکل میں پیغامات آ رہے ہیں تو اس میں سے 40-45% ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، یا تو بیٹیوں کا رشتہ ہو نہیں رہا، اگر ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپس میں ان کی بن نہیں رہی۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنی حیرانی ہوتی ہے۔ ابھی آپ حضرات کے پیر بھائی ہیں، ان کی چند دن پہلے بیٹی کی شادی ہوئی ہے، تو ابھی انہوں نے مجھے کہا جی وہ باقی، میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا جی باقی معاملات تو ٹھیک ہیں، لیکن وہاں ساس نے اور نندوں نے جو نا وہ ماحول خراب کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی ابھی 3 ہفتے یا 3.5 ہفتے بھی شادی کو، یعنی 1 مہینہ بھی شادی کو نہیں ہوا تو ابھی سے جو ہے وہ ڈولکی بجنا شروع ہو گئی ہے اور کھٹ پٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دل جو ہے وہ محبت سے خالی ہو گئے ہیں اور نفرتوں سے بھر گئے ہیں۔ تو والدین آج اللہ والو اتنے پریشان ہیں کہ پہلے بیٹیوں کے رشتے ہوتے نہیں ہیں، اگر ہو جاتے ہیں پھر ان کی آپس میں بنتی نہیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیتے کہ بنتی کیوں نہیں ہے۔ اللہ والو ہم اپنی اولاد کی تربیت جانوروں کی طرح کرتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی تربیت نہیں ہوئی۔ ہم خود حضور کے غلام نہ بنے، ہم خود پیسے کمانے والی مشینیں بنے اور ہم آگے دن رات محنت کر کے پیسے کمانے والی مشینیں بناتے ہیں جن کو ہم بظاہر طور پہ انسان کہتے ہیں یا بیٹیاں کہتے ہیں یا بیٹے کہتے ہیں۔ ہوتی وہ کیا ہیں؟ پیسے کمانے والی مشینیں یا تجارت کی مشینیں۔ تو پھر تجارت میں نقصان کون چاہتا ہے؟ تجارت میں نقصان کون چاہتا ہے؟ نہ نبی چاہتا ہے، نہ ولی چاہتا ہے، نہ نیک چاہتا ہے، نہ گناہگار چاہتا ہے۔ تجارت میں تو ہر کوئی نفع چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ جب ہم حضور کی غلامی میں ہی نہیں ہیں تو جہاں کسی کو ٹھوکر لگے گی، نقصان ہوگا، وہ ایک دفعہ برداشت کرے گا، دوسری بار وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوں گے یا اپنی اولاد کی تربیت جو وہ کریں گے دین کو سامنے رکھ کے، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا، ہماری بچیوں کو معلوم ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو معلوم ہوگا کہ میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ پھر ان دونوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کے، یعنی ساس سسر کے اور میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، نندوں کے حقوق کیا ہیں، یا دیگر جو عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں۔ تو جب ہر کوئی اللہ والو اپنی حد میں رہے گا تو انشاءاللہ زندگی سکون.com ہو جائے گی۔ اب جب ہمیں حدود کا ہی پتہ نہیں ہے، حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے، حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے، تو اب تو اللہ والو مولا دے تے بندہ لے۔ اب تو جس کو موقع ملے گا، جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اگر ادھر بچی والے مضبوط ہیں تو وہ بچی والے ان کو ذلیل کر دیں گے، بچی بیجی ہے ساتھ ہی گھر بھی ان کا توڑ کے رکھ دیں گے۔ اور اگر بچی والے کمزور ہیں، سسرال والے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، تو وہ بچی والوں کو نچا کے رکھ دیں گے۔ تو آج ہر گھر کی یہ کہانی ہے، صرف اس گھر کی یہ کہانی نہیں ہے جو بتاتا نہیں ہے، جس کی خبر آپ تک پہنچی نہیں ہے، ورنہ یہ کہانی آج ہر گھر میں ہے کم و پیش۔ یعنی اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک بیٹی کا غم ضرور لاحق ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی جا کے بس نہیں رہی، یا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، یعنی تینوں میں کوئی ایک غم کسی نہ کسی شکل میں اس گھر میں موجود ہے۔ پہلی بات جو میں نے اصلاح کے حوالے سے کہی کہ وہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ فیملی سسٹم کامیاب رہے تو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ جب تک دین نہیں ہوگا
उन्हें डर खौफ ही नहीं होगा। उन्हें क्या मालूम कि बीवी के ऊपर हाथ उठाएंगे तो क्या गुनाह होगा, या बीवी को क्या मालूम कि मैं अपने शोहर के ऊपर हाथ उठाऊंगी या मैं उसको गाली गलोच करूंगी या उसके हकूक पूरे नहीं करूंगी तो मैं कितनी गुनाहगार होंगी, या मैं इस तरह दीगर के हकूक का पामाल करूंगी तो मेरे ऊपर कितनी नाहुसत आएगी या मैं कितनी पकड़ में आऊंगी। उन बेचारों को पता ही नहीं है। तो अब क्या है, ये तो है तिजारत। तो तिजारत के अंदर मैंने क्या कहा कि कोई नुकसान नहीं चाहता। वो कहेगा इसने ये बात क्यों कही, इसने क्यों कही, तुमने क्यों कही, उसने क्यों कही। बस वो अंदर क्या है, नफ्स बोल रहा है। उसे ये मालूम नहीं है कि ये बात कहना उसका हक था या नहीं, या जो मेरा रवैया है, क्या जो मैं सवाल कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मेरा ये हक है, क्या मैंने हदूद जो है वो पामाल तो नहीं की, हदूद से बाहर तो नहीं निकली। तो जब ये लवरो ये औलाद की तरबियत हुई होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे 90% मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। अब हम औलाद की तरबियत क्या करते हैं, या माएँ ख़ास तौर पे आजकल तरबियत क्या करती हैं, तूने जाके बर्तन नहीं धोने, तूने जाके कपड़े नहीं धोने, तुमने देवर का काम नहीं करना, तुमने सास ससुर की खिदमत नहीं करनी, बस तूने अपने कमरे में रहना है। और उनको कहो कि ऊपर वाला पोर्शन खाली है तो मुझे ऊपर जो चूल्हा लगा के दें, मैंने अपना अलहदा पकाना है, अलहदा खाना है। कमाता तो सिर्फ तेरा मियाँ है तो सारे ये खाते हैं। अल्लाह बोलो, ये मुनाफिकत वाली तरबियत आज हर घर के अंदर है, हर घर के अंदर है। और फिर हमें पैगामात क्या आते हैं, हजरत साहब मैं 2 साल से घर बैठी हूँ, मैं 5 साल से घर बैठी हूँ, मेरा मियाँ दूसरी शादी करने वाला है, मेरे ससुराल ने मुझे मार पीट कर निकाल दिया है। फिर अल्लाह बोलो, यही कुछ होना है और क्या होना है, फिर यही कुछ होना है और क्या होना है। फिर जो ससुराल वाले आपके साथ कर रहे हैं, जब इनकी बेटियां अगले घरों में जाती हैं वो उनके साथ करते हैं, ये तो मुकाफाती अमल है। तो यूं अल्लाह बोलो सारे का सारा फैमिली सिस्टम जैम हो चुका है। आज लोग जो फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसके अंदर है, जितने वो परेशान हैं इतने वो मियाँ बीवी परेशान नहीं हैं जो अलग थलग रह रहे हैं। जितनी लड़ाइयाँ आज फैमिली सिस्टम के अंदर हैं उतनी जो वो मियाँ बीवी जो दो अलग थलग रह रहे हैं उनके अंदर वो लड़ाइयाँ नहीं। आज जितनी तलाक की शरह जॉइंट फैमिली के अंदर है इतनी अलग थलग रहने वालों में तलाक की वो शरह नहीं है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जब यही रवश रहेगी तो अगले 10 सालों में 2 नतीजे निकलेंगे। कितने नतीजे निकलेंगे? 2। और दोनों की इब्तदा बड़ी शद्दोमद के साथ हो चुकी है। जो 2 बुरे नतीजे, भयानक नतीजे निकलने हैं उनकी इब्तदा बड़ी तेजी के साथ हो चुकी है। एक क्या है कि तलाक की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, जो आज से 15-20 साल पहले वो वकील जिनको केस नहीं मिलता था आज वो केस लेते नहीं है। अल्लाह ना करे आपका फैमिली कोर्ट्स में जाना आना हो जाए, आप वहां देखेंगे कि फैमिली कोर्ट्स का वकील नहीं मिलता, इतने केस उनके पास है। ये तो वो लोग हैं जो खुला लेने के लिए, तलाक लेने के लिए या तलाक देने के लिए कचहरियों में पहुंच गए, तो जो ज़बानी कलामी दे रहे हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं है, जो पंचायतों में दे रहे हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं है। ये तो बात वो है जो इन ब्लैक एंड वाइट जो तहरीर में आ गई, रिकॉर्ड में आ गई, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। तो अक्सर ज्यादा तलाकें तो जुबानी कलामी हो जाती हैं, गुस्से में आए लड़े और तलाक दे दी, पंचायत में तलाक दे दी। एक तो ये नतीजा भयानक निकलने वाला है कि तलाक की शरह इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तलाक के डर से बेटियों की शादियां नहीं करेंगे, तलाक के डर से बेटियों की शादियां नहीं करेंगे या बेटियां डरेंगी। और दूसरा भयानक नतीजा जो निकलना है और जो तेजी के साथ निकल रहा है वो ये कि लोग निकाह से भाग रहे हैं और जिना की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने अपने कानों से कई बच्चियों को अपने माँ बाप के सामने क्लिनिक पे भी और खानका में भी ये कहते हुए सुना, जब उनकी बड़ी बेटियां यानी बहनें उनकी जो है वो बर्बाद हुई, घर आके बैठ गई, ससुराल वालों ने जुल्म ढाए, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई। अब एक एक 2-2 बच्चे लेके वो बेचारी ज़लीलो ख़ार हैं, ना उनका कोई ज़रिया आमदन है, कभी उधर बैठती हैं, वो ठोकर मारता है तो उस भाई के पास, वो मारता है तो उस भाई के पास। तो उनकी छोटी बहनों ने अपनी बड़ी बहन के सामने, अपनी माँ और बाप के सामने ये बातें कही कि शादी करवा के क्या करना है, इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने क्या कर लिया है। तो जब मैंने ये बात कही कि बेटे शादी करवा के क्या कर लिया, ये बात अलग है, ज़रूरी नहीं जो उनकी किस्मत में दुख लिखा हुआ तुम्हारी किस्मत में भी हो। फिर दूसरा जो निकाह है वो इंसान की ज़रूरत है। तो बच्चियों ने आगे मेरे मुंह पे कहा कि ज़रूरत के लिए फिर कई रास्ते हैं, ज़रूरत के लिए
کئی رستے ہیں. اللہ بولو جو بچی میں غیر ہوں میرے سامنے, اپنی ماں کے سامنے, اپنی بڑی بہن کے سامنے, ایک کنواری بچی میرے سمجھانے پہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ضرورت ہی ہے تو ضرورت کے پھر کئی رستے ہیں, تو پھر زنا ہوگا یا نکاح ہوگا؟ تو میں نے یہ کیا کہا کہ جب تک ہم حضور کی غلامی میں نہیں آئیں گے, دین کی طرف نہیں لوٹیں گے, تو دو نتیجے جو ہے وہ نکلیں گے. ایک, طلاق کی شرح اتنی ہو جائے گی کہ لوگ ماں باپ ڈر کے مارے بچیوں کے نکاح نہیں کریں گے, بچیاں کروائیں گے نہیں. اور دوسرا ہے کہ زنا کا رستہ جو ہے, بدکاری کا رستہ کھلے گا, نکاح مہنگا ترین ہوتا جائے گا, مشکل ترین ہوتا جائے گا, اور جو کہ ہو چکا ہے, اور زنا سستا ترین ہوتا جائے گا جو کہ ہو چکا ہے. آج کوئی شہر ایسا نہیں ہے, کوئی قصبہ ایسا نہیں, کوئی دیہات ایسا نہیں ہے کہ جس کی سڑکوں کے اوپر رات کو آپ کو 100-150 روپے کے اندر ایک ہوا کی بیٹی دستیاب نہ ہو. 500-700 کی بات نہیں کر رہا, 100-150 کے اوپر, 200 روپے کے اوپر, دیہاتوں کے اندر. شہروں کی, لاہور کی بات نہیں کر رہا, ملتان کراچی کی بات نہیں کر رہا, دیہاتوں کے اندر اب ہوا کی بیٹی جو ہے وہ دستیاب ہے. تو جو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیاں یہ کہتی ہیں کہ جی اگر جسمانی ضرورت ہے یا انسان کی ضرورت ہے, ضرورت پہ کئی طریقوں سے پوری ہو سکتی ہے. تو جن کی ضرورت 150-200 روپیہ لگا کے پوری ہو جائے, وہ پھر نکاح کی طرف آئیں گے؟ کون آئے گا؟ وہ کہے گا 200-400 لگاؤ تو اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر لو, منہ کالا جو ہے وہ کر لو. تو اللہ یہ بھیانک نتیجہ فیملی سسٹم کا نکلنے والا ہے اور نکل رہا ہے, اور اس میں تیزی آ رہی ہے. تو اگر تو ہم اپنے اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں, تو میں نے کیا کہا کہ پہلے اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریں, اور دیندار گھرانوں کو نکاح کرتے وقت, یعنی رشتہ کرتے وقت, نسبت طے کرتے وقت ترجیح دیں. باقی پھر اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو جو جوڑ جائے, ان کے مقدروں میں ایسے دکھ جو تکلیفیں نہ آئیں. بچیاں 2 سال سے آ کے گھر بیٹھی ہیں, 5 سال سے گھر آ کے بیٹھی ہے, 7 سال گھر آ کے بیٹھی ہے, 1 طلاق ہو گئی ہے یا 2 طلاقیں ہو گئی ہیں, یا طلاق تک معاملہ پہنچا ہوا ہے. کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. پہلی بات توجہ کے ساتھ سن لیں. پہلے تو میں نے اصلاح کے لیے ایک بات کہی کہ ہماری تربیت نہیں تھی, وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. آئندہ احتیاط کریں, جو نیچے لوگ بچے جوان ہو رہے ہیں یا والدین سن رہے ہیں, وہ اپنی اولاد کے معاملے میں محتاط رہیں. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں, جن گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں یا جن گھروں کے اندر بچیاں پس رہی ہیں, در توجہ رکھیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں. آپ کے ذمہ میں نے ایک کام لگانا ہے. یہ 2 طبقے ہیں. کتنے طبقے ہیں؟ 2. ایک تو ہے بے دین طبقہ, اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا, نہ ہم نے اس کو کبھی مخاطب کیا. وہ مریں لڑیں, جو مرضی کریں, طلاقیں دیں, حلالہ کریں, وہ ان کو نکال دو. اب وہ طبقہ جو مذہبی طبقہ ہے, جو دیندار طبقہ ہے, ان کی جو بیٹیاں گھروں میں پس رہی ہیں, کیا ہو رہی ہیں؟ پس رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, یا طلاق ہو گئی ہے, یا مار پیٹ کے انہوں نے گھر بٹھایا ہوا ہے, یا وہ روٹ کے گھر آئی ہوئی ہے. آپ کے ذمہ یہ کام لگا رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ جو لاکھوں لوگ سنتے ہیں ان کے ذمہ یہ کام لگا رہا ہوں کہ ایسے 10 گھر ڈھونڈو جن کی بچیاں گھر آ کے بیٹھی ہیں, یا جن کے بچیاں طلاق لے چکی ہیں, یا جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں. 10 گھر ڈھونڈو. اگر ان 10 گھروں میں سے 9 گھر وظائف پڑھنے والے نہ ہوں, شافی ذمہ دار ہے. شافی ذمہ دار ہے. کیوں؟ میں نے ابھی بات جو شروع میں کہی, تو میری یہ بات کہنا اس لیے ضروری تھا کہ جو مذہبی اور دیندار طبقہ ہمیں سنتا ہے وہ فٹ سے بولے گا کہ حضرت صاحب جو دین کے مطابق تربیت نہیں کرتے ان کے لیے تو چلو آپ کی بات جائز ہے, آپ نے ان کو سمجھا دیا. ہماری بیٹیاں تو حافظ قرآن ہیں, ہماری بیٹیاں تو عالم دین بنی, ہماری بیٹیاں تو جو ہے وہ دین کے مطابق ان کو ہم نے تربیت کی, میں خود ماں تھی, میں نے خود تربیت کی, وغیرہ وغیرہ. ہمارا مذہبی گھرانہ ہے, ہمارا پیر گھرانہ ہے, ہمارا فلاں گھرانہ ہے. وہ تو فوراً جذباتی ہو کے پڑھیں گے نا مجھے آگے سے کہ ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا. ایک بات. پھر ہم نے جہاں نکاح بھی کیا, جہاں شادی بھی کی, وہ بھی گھر جو ہے وہ ہم نے مذہبی ڈھونڈا. تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں دین کی طرف آؤ, مذہب کی طرف آؤ, حضور کی غلامی کی طرف آؤ تو سکھی ہو جاؤ گے. ہم تو تھے ہی دین کی طرف, ہم دکھی کیوں ہوگے؟ آپ جو دکھی ہوئے ہیں وہ وظائف پڑھ کر ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ حضرات جو تو ہیں غافل ان کو نکال دو, جو ہیں بے دین ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں, ان کا معاملہ تھانے کچہری میں طے ہوتا ہے, ان کا ہمارے ساتھ تو واسطہ پڑتا ہی نہیں. ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اوراد و وظائف کرنے والوں کا, اللہ اللہ کرنے والوں کا, یا مذہبی طبقے کا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خود بھی مذہبی ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں, اور جہاں آپ نے بیٹی کا رشتہ کیا ہے وہ بھی اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, اس کے باوجود وہاں نباہ نہیں ہو رہا, تو ایسے 10 گھر ڈھونڈو
جن کے اندر اللہ اللہ کرنے اور اراد و وظائف کرنے والا ماحول ہے، اور ان کی بیٹیاں اجڑ رہی ہیں یا اجڑ چکی ہیں یا اجڑنے کے قریب ہیں، یا طلاق انہوں نے خود دائر کی، خلا دائر کیا ہوا ہے، کسی طرح کے بھی حالات ہیں، 10 گھر تلاش کرو، اگر ان میں سے 9 گھر وظیفے پڑھنے والے نہ ہوں، رسالے سے، کتابوں سے لٹکانے، دبانے، جلانے، تویز گنڈا کرنے والے نہ ہوں، شافی آج بھی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جب رجت ہوتی ہے تو رجت کی 4 علامات ہوتی ہیں۔ جب گھروں میں لڑائیاں پڑتی ہیں، پہلے ہماری بیٹیاں وظیفوں کا چسکا، وظیفوں کا ٹھرک اپنی ماں سے لے کر جاتی ہیں، پھر جو ہی اگلے گھر میں جاتی ہیں، جب گھر میں تھوڑی سی انبن ہونے شروع لگتی ہے، پیچھے سے ماں وظیفے شروع کر دیتی ہے، بیٹی وہاں بیٹھ کے وظیفے شروع کر رہی ہے۔ وظیفوں کی جب رجت پڑتی ہے تو رجت کی کتنی علامات ہیں؟ 4۔ مالی تنگ دستی، بیماریاں، اور تیسری کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے، اور چوتھی کیا ہے؟ ذلت۔ اگر یہ 4 انعامات وظائف پڑھنے والوں کو، یہ 4 پھول نہ لگیں، شافی آج بھی ذمہ دار ہے، شافی کل بھی ذمہ دار ہے۔ جب ماں پیچھے بیٹھ کے شرائط کے بغیر پڑھائیاں کرے گی، اولاد وہاں تویز داغے کرے گی، وظیفے پڑھے گی، نہ شرائط کا علم، نہ ساتھ کا علم، نہ تعداد کا علم، نہ شروع کرنے کا علم، نہ ختم کرنے کا علم، جب ان کا اثر بد وظائف کا آئے گا تو سب سے بڑی علامت کیا آئے گی؟ مالی تنگ دستی، اور دوسرا نفرت اتنی آئے گی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے، ساس ہے، نند ہے، دیور ہے، یا جو بھی گھر میں رشتے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں ہیں۔ اور وظائف کس کام کے لیے پڑھے ہیں؟ محبتیں پیدا کرنے کے لیے۔ وظائف کس کام کے لیے پڑھے ہیں؟ ساس کی زبان بند کرنے کے لیے۔ وظائف کس کام کے لیے پڑھے ہیں؟ نندوں کو نکیل ڈالنے کے لیے۔ وظائف کس کام کے لیے پڑھے ہیں؟ سسرال والوں نے بہو کو جو ہے وہ غلام بنانے کے لیے۔ جس نے بھی پڑھے، ادھر سے پڑھے یا ادھر سے پڑھے گے، جب وہ ٹکرائیں گے تو 2 خاندان طلاق کی صورت میں تباہ ہو جائیں گے۔ بے شک لڑکے والے ظلم کر کے طلاق دے دیتے ہیں، اللہ والوں کیا پریشانی سے وہ بچ جاتے ہیں، غم سے بچ جاتے ہیں۔ اگر ایک آدھ بچہ ہوا ہوتا ہے تو بچہ وہ ساری زندگی کے لیے رل جاتا ہے، وہ شٹل کاک بن جاتا ہے، کبھی وہ ادھر کا ہے کبھی وہ ادھر کا ہے۔ تو میں نے آپ کے ذمہ کیا لگایا ہے کہ وہ تمام مذہبی یا دینی گھرانے جن گھروں کے اندر یہ طلاق کے مسائل ہیں، یا بچیاں روٹ کے آ کے بیٹھی ہیں، یا وہاں بس نہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان 10 گھروں کو ڈھونڈو۔ اگر ان 10 گھروں میں سے 9 گھروں کے اندر وظائف پڑھنے والے ادھر سسرال میں یا وظائف پڑھنے والے ادھر میکے میں نہ نکلیں تو شافی آج بھی ذمہ دار ہے، اور شافی کل قیامت والا دن بھی ذمہ دار ہے۔ اب کیا ہے کہ جب 10 میں سے 9 گھر اجڑ ہی وظائف کی وجہ سے رہے ہیں تو علاج کیا ہوگا کہ پہلے وظائف بند کرو، تویز دھاگا بند کرو۔ جب تک وظائف بند نہیں کرو گے یہ اجاڑا تیز ہوتا جائے گا۔ آج آپس میں نہیں بن رہی، کل مار دھاڑ کر کے یا لڑ کے ناخن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، دانت گھس جاتے ہیں کاٹ کے، تو ہو سکتا ہے آپس میں تھوڑی بہت بن جائے، یا بچوں کی وجہ سے گزارا کر لیں، کمپرومائز کر لیں، لیکن کیا ہوگا؟ کل پھر یہ لا علاج بیماریاں، مالی تنگ دستی، پھر ہر ذلت والا کام، رسوائی والا کام ہوگا۔ پھر آج گھر بچ بھی گیا ہے تو 10 سال بعد یہ ٹوٹ کے رہے گا، 15 سال بعد یہ ٹوٹ کے رہے گا۔ ہمارے پاس ایسے گھر بھی ہیں جو 35 سال بعد بھی ٹوٹے ہیں، 35 سال کے بعد بھی جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، جن گھروں کے اندر وظائف تھے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وظائف بند۔ 5 وقت کی نماز، خضری عمل کا حصار کریں گے۔ آرزو چینل پہ خضری عمل جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں۔ سارا دن کملی والے پہ درود، ایک تسبیح استغفار کی، اور رزق حلال کمانے کی کوشش، اور آنکھوں کی حفاظت، یہ 5 کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ان حضرات کے لیے جن کی بچیاں پریشان ہیں یا بیٹیاں خود ہیں، انہوں نے جو عمل کرنا ہے وہ یہاں درود پاک کی جگہ پہ درود ابراہیم نہیں پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لیں، وہ پڑھیں گی درود تنجینہ۔ کون سا درود پڑھیں گی؟ درود تنجینہ پڑھیں گے۔ درود تنجینہ 2 دعاؤں کا مرکب ہے، دعائے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اپنے لیے دعائے استغفار، تو 2 دعاؤں کا مرکب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس یہ اتنا پڑھنا ہے، اس سے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ اضافی ہے، وہ ٹانکا لگا ہوا ہے۔ جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا میں ویڈیو ایڈیٹر جو ہے ان کو
کہوں گا کہ ویڈیو کے اندر وہ ایڈٹ کر دیں گے, شامل کر دیں گے. یہ درود پاک آپ نے اپنے تمام گھریلو مسائل ذہن میں رکھ کے 313 بار کم از کم روزانہ پڑھنا ہے, اوپر جتنا پڑھا جائے. انشاءاللہ العزیز اگر آپ صدق دل سے, خلوص کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ایمان کامل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ یہ عمل ایک رات کا کرو. اگر 2 سال سے بھی آپ گھر آ کے روٹ کے بیٹھے یا انہوں نے آپ کو نکالا ہوا ہے, آج رات کو یہ عمل کرو, انشاءاللہ صبح سسرال والے خود آ کر لے کر بھی جائیں گے اور معافیاں بھی مانگیں گے. شرط کیا ہے؟ وظیفوں سے توبہ کر لو, وظائف سے توبہ کر لو. وگرنہ کیا ہے؟ درود پاک بھی پڑھو گے, ساتھ نیلے پیلے وظائف بھی کرو گے, تو شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے. آج تیرا گھر بچ بھی جائے گا تویز دھاگا کرنے سے, الٹے سیدھے کالے پیلے نیلے چٹے وظیفے پڑھنے سے بچ بھی جائے گا. تو شافی کیا کہہ رہا ہے؟ کتے سے بدتر زندگی گزارو گے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. پھر کیا ہوگا کہ اج ٹوٹی تے کل ٹوٹی, اج ٹوٹی تے ہون ٹوٹی تے کل ٹوٹی تے ایسلے ٹوٹی تے 2 بجے ٹوٹی تے رات ٹوٹی تے سویرے ٹوٹی. یہ شادی نکاح ٹوٹ کے رہے گا جب وظائف سے باز نہیں آؤ گے. پہلا کام کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ, وظائف سے توبہ, 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, دن رات درود تنجینا اور ایک تسبیح استغفار کی, رزق حلال کمانے کی کوشش اور اپنی آنکھوں کی حفاظت. اپنے تمام من جملہ مسائل کا تصور کر کے اپنے ذہن میں رکھ کے درود تنجینا پڑھنا ہے. اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, درود تنجینا پڑھیں. میاں کی وجہ سے پریشان ہے, درود تنجینا پڑھیں. نندوں کی وجہ سے پریشان ہے, درود تنجینا پڑھیں. جٹھانی درانی کی وجہ سے پریشان ہے, درود تنجینا پڑھیں. اپنے میاں کی وجہ سے پریشان ہے, درود تنجینا پڑھیں. اور کوئی گھر میں رشتے ہیں, نندے ہیں یا اور کوئی رشتے رہتے ہیں گھر میں, جوائنٹ فیملی ہے, کسی نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے یا آپ کے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ جائے گا, درود تنجینا. اسی طرح گھر کا فرد نہیں ہے, میاں کے تعلقات ہیں باہر, اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہا ہے, کوئی عورت ہے وہ مداخلت کر رہی ہے, کوئی 2 نمبر خاتون ہے, تو تب بھی درود تنجینا پڑھنا ہے, کوئی عمل نہیں کرنا. اللہ والو, یہ عمل پچھلے 14 سال سے ہم آزما رہے ہیں. یہ ایسا نشانہ ہے جو کبھی خطا نہیں گیا. جس نے بھی پڑھا اللہ نے کبھی اس کی جھولی خالی نہیں دی. یہ سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے. غوث پاک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے درود تنجینا کسی بھی مصیبت کے اندر 300 بار پڑھا, اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو, اس کے غم کو, اس کی آزمائش کو, اس کی تکلیف کو, یا اگر اس کے اوپر کوئی عذاب ہے, گناہوں کی پکڑ بھی ہے, تو اللہ پھر بھی درگزر فرما دے گا, اللہ پار لگا دے گا, اس تکلیف سے اللہ نکال دے گا. تو یہ درود تنجینا پڑھیں, اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے, میں نے کتنی بار بتایا 313, اوپر جتنا پڑھا جائے وہ پڑھے. اس طرح بیٹی ہے وہ پڑھے, بیٹی کے ماں باپ ہیں وہ پڑھیں, ان کے گھر والے پڑھیں. اس طرح اگر سسرال والے بیٹی کے بہو کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بیٹے کا گھر ٹوٹ رہا ہے, ضروری تو نہیں ہے نا کہ ادھر بھی تو غلطی ہو سکتی ہے, تو یہ سسرال والے پڑھیں, اپنے بیٹے کے لیے پڑھیں, بیٹا بھی پڑھے. یعنی جو مظلوم ہے, جو تکلیف میں ہے, جو چاہتا ہے گھر بچ جائے, جو گھر توڑنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے تو میں یہ بات نہیں کر رہا. جن کا گھر ٹوٹ رہا ہے اور جس کو احساس ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے, ان کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ کا تعلق دیندار گھرانے سے ہے تو 100% ہے کہ آپ وظائف پڑھنے والے لوگ ہیں. 10 میں سے 9. اگر آپ ان 9 میں سے ہیں تو پہلے وظائف بند کرو, گناہوں سے توبہ کرو, دن رات آپ درود تنجینا پڑھو, ایک تسبیح استغفار کی کرو, 5 نمازیں پڑھنی ہے اور خضری عمل کا حصار کرنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرتے رہو, صدقہ کرتے رہو. کوئی وقت کی قید نہیں ہے. جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, 1 دن میں, 2 دن میں, 101 دن میں, جب مسئلہ حل ہو جائے, درود تنجینا ایسا ہے, اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ مصیبت کے لیے پڑھنا شروع کیا ہے, مصیبت دور ہو گئی ہے, محبت کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر اسی درود پاک کو حضور کے پیار کے لیے, حضور کی محبت کے لیے پڑھتے رہو. اگر وقت کم ملتا ہے یا پڑھا کم جاتا ہے, پہلے 313 پڑھ رہے تھے, تھوڑی تعداد کم کر لو, لیکن اس کو بند نہیں کرنا, ساری زندگی پڑھنا ہے. اللہ کبھی بھی تتی حواس لگنے نہیں دے گا. جب اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی جو چھتری ہے اس کے نیچے رہو گے, اس کا سایہ نصیب ہوگا, حضور کی جو مزمل کی چادر ہے اس کو پکڑ کے رکھو گے, تو انشاءاللہ پھر کوئی آپ کا دشمن آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو ان اعمال کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا انشاءاللہ العزیز. جو بھی دکھی ہیں, ماں باپ ہیں یا بچے ہیں یا بچیاں ہیں, یہ عمل جو یقین کامل کے ساتھ کریں. میں نے کیا کہا کہ اگر آپ کا یقین کامل ہے, ابھی کرو, آج رات کرو, صبح
خود آ کر لے کے جائیں گے، خود چل کر نہیں جانا، وہ سر کے بل اللہ کے حکم سے چل کے آئیں گے۔ جب مانگے بندہ اللہ سے تو اللہ عزت کے ساتھ دیتا ہے، اللہ ذلت کے ساتھ نہیں دیتا۔ کیوں؟ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر لیتے ہیں بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جس کے ساتھ محبت کی جائے اسے اللہ ذلیل نہیں کرتا۔ مار کے انہوں نے نکالا تو ہم منہ اٹھا کے گھر چلے جائیں، یہ شافی کے ہاں اصول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی ترتیب نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جو تائب ہو گیا، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی، وہ اللہ کا حبیب بن گیا۔ تو آج آپ اپنے اعمال سے صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں۔ تلاش چینل پہ صلاۃ الحاجت کی بیانات اپلوڈڈ ہیں، وہ سنیں، روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، سارے گھر والے پڑھیں کہ ہم غلط وظائف پڑھتے رہے، آج آنکھیں کھلی ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں۔ اپنے کیے پہ توبہ کریں، یا دیگر کوئی گناہ ہیں، گھر میں رزق حرام آتا ہے، رشوت کا مال آتا ہے، سود کا مال آتا ہے، لاٹری کا مال آتا ہے، کوئی اور ایسا رزق آتا ہے، اس سے توبہ کریں۔ یا گھر میں اور گناہ ہیں، ٹی وی چلتا ہے، فحاشی کے کام ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، اور بالخصوص نماز کا اہتمام نہیں ہے، کسی بھی گناہ میں آپ ملوث ہیں، اس سے توبہ کریں۔ جب توبہ کر لیں گے، 7 درود تنجینہ والا عمل کریں گے، تو پھر میں نے کیا بات کہی ہے؟ خود نہیں جانا، خود نہیں جانا، اللہ کے حکم سے وہ سر کے بل سسرال والے چل کر آئیں گے، وہ خود۔ یا اسی طرح سسرال والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹی جو ہے بہو زیادتی کر رہی ہے، تو یہ جو مظلوم ہیں ان کو میں کیا کہوں گا؟ آپ نے بیٹی لینے نہیں جانا، پھر وہ خود چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ہم تو ہیں مظلوم کے ساتھ، چاہے بیٹی والے مظلوم ہیں تو چاہے بیٹے والے مظلوم ہیں، تو جو بھی دونوں میں مظلوم ہیں ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، وظائف سے توبہ کر لو، دن رات درود تنجینہ پڑھو، تمام مسائل کی نیت کر کے پڑھو، تو خود نہیں جانا، مر جاؤ، خود نہیں جانا۔ اللہ سے آڑا لگا کے رکھو، ضد لگا کے رکھو کہ ہم نے شافی کے کہنے پہ یا اللہ گناہوں سے توبہ کی ہے، وظائف سے توبہ کی ہے، ہمارے دماغ کھلا ہے، ہماری آنکھیں کھلی، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، تو نے تیرے محبوب کا فرمان پہنچا ہے، التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ تیرا قرآن پہنچا ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یا اللہ یہ محبت ہے کہ ہم ذلیل ہو جائیں؟ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہاری جھولی میں ڈال، تو انشاءاللہ جو پھر مظلوم ہیں اللہ ظالموں کو ذلیل کر کے ان کی جھولی میں ڈالے گا۔ تو یہ عمل آپ نے اس یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو حضرات دکھی ہیں، مظلوم ہیں، ان تمام حضرات کو اجازت ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی ماں باپ کو ان کی اولاد کا دکھ جو ہے وہ نہ دے، اولاد مر جائے، اولاد کاروبار کے اندر جو ہے مستحکم نہ ہو، بے روزگار ہو، یا اس طرح بیٹیوں کے مسائل ہوں، یا ویسے سرے سے اولاد نہ ہو رہی ہو، یا اولاد نافرمان ہو جائے، یہ اولاد سے جڑے ہوئے ایسے غم ہیں اللہ والوں، یہ غم اولاد کے ماں باپ کو مار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور تمام جو والدین ہیں جو اس مقام پہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔